نے سوال کیا کہ سورہ نازعات میں ہم نے پڑھا ہے کہ فرشتے روح لے کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، تو قبر میں جو سوال ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، تو قبر میں پھر جو باڈی ہے وہ تو روح کے بغیر ہو گئی، کیونکہ روح تو آسمانوں کی طرف گئی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ کس سے سوال ہوتا ہے؟ وہ تو پھر صرف مردہ جسم ہے۔ اس سوال کو اور میں مزید پختہ کرنے کے لیے مزید ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہیں، تو یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ علیین تو آسمانوں میں ہے، وہ مقام ہے۔ تو دیکھیں، یہ روحیں جب آسمان کی طرف جاتی ہیں تو ان کا اس باڈی سے کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ وہ کس نوعیت کا تعلق ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید نے موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک آدمی جب سوتا ہے تو اس کی روح کا اس کے جسم سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ جب تم سو جاتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ روح کا جسم سے تعلق کمزور پڑ گیا، اور فرمایا جب تم مرتے ہو تو بھی اللہ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے۔ تو موت اور نیند بہنے ہیں آپس میں، یعنی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تم اٹھتے ہو تو ہم تمہاری روح دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، اور موت میں نہیں لوٹاتے، بلکہ موت میں روح جب لوٹے گی جب قیامت قائم ہوگی، اس وقت یعنی مرنے کے بعد پھر روح لوٹے گی اور پورے زندہ ہو جاؤ گے۔ لیکن جب ہم سوتے ہیں، اللہ ہماری روح کو قبض کرتا ہے تو ہماری روح بھٹک رہی ہوتی ہے، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، جاپان جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سیر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ پوری جسم میں نہیں ہوتی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسم کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس عالم خواب میں وہ روح کہاں کہاں جا رہی ہے، مگر اس مادی زندگی میں اس روح کا ہمارے جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ تبھی آپ کسی سوتے ہوئے آدمی کے سامنے چیخ کے بات کریں یا بہت زور سے بات کریں، وہ جاگ جاتا ہے۔ اسی لیے جاگتا ہے نا کہ اس کی روح بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا تھوڑا سا کنیکشن تھا اس سے۔ تو موت کے وقت بھی یہ کنیکشن کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے، مردے کے کسی بھی جسم کے جزو کے ساتھ اس روح کا تعلق باقی ہوتا ہے، اور برزخ میں وہ آسمانوں کی سیر بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ سب ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی مر کے دیکھا نہیں ہے، تو وہ ہم اس مادی زندگی کو اس برزخ کی زندگی سے نہیں سمجھ سکتے۔ اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں، ہماری روح نکلتی ہے تو قبر سے بھی اس کا تعلق رہتا ہے، مگر اس عالم ارواح میں دوسری روحوں سے بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ موت کے وقت وہ خوشی سے رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں الان نلقا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب اب ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی ہے۔ یہاں بھی سوال پیدا ہوگا بھائی یہ تو قبر میں ہوں گے، تو حساب و کتاب ہوگا کہ نبی سے ملاقات کی ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوگی، اور قبر میں اس باڈی سے بھی تعلق رہے گا۔ بالکل ایسے جیسے خواب میں ہم کسی سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسی بستر والے جسم سے بھی ہماری روح کا تعلق رہتا ہے۔ وہاں عالم خواب میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس بستر پہ جو ہمارا جسم، ہماری جو باڈی پڑی ہوئی ہے، اس سے بھی ہمارا کنیکشن اس روح کا کسی نہ کسی درجے میں قائم رہتا ہے۔ تو یہ رہتا ہے قائم قبر میں، اسی کنیکشن کے قائم ہونے کی وجہ سے ہمیں عذاب بھی محسوس ہو سکتا ہے اور لذت بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ میں انسان کی اوقات پتہ چل جاتی ہے، یہ ہے کیا، یہ فن خان بنا پھر رہا تھا، اور اب کیسے دفناتے ہیں نا لوگ، بدبو نہ آ جائے لاش میں، اس کو دفناؤ جلدی، مٹی ڈالو اس کے اوپر، تھوڑے دن تک اس کی حفاظت ہوتی ہے قبر کی، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اور گورکن اس کا ایسا فائدہ اٹھاتا ہے، ایک ایک قبر میں، یہ تو قیامت کے دن جب پاپوش کے قبرستان سے اور یہ محمد شاہ کے قبرستان سے جب مردے اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آدھی آبادی تو ایک ہی قبرستان سے اٹھ رہی ہے، ایک ایک قبر سے 25-25 لوگ نکل رہے ہیں، ایک ایک قبر میں جو ہے نا گورکن کئی مردوں کو ڈال رہے ہیں۔ وہ بھی پریشان ہے کہ یار اتنے مردے کدھر ٹھکانے لگاؤں میں۔ تو یہ حال ہے انسان کا، ہڈیاں نکل رہی ہیں، لاش کسی کے کوئی انگلی نکل آئے گی اندر سے، کیسا حال ہوتا ہے۔ اور یہ غنیمت ہے، لیکن اس قبر کے اندر ایک برزخ کی قبر ہے۔ جیسے جب آپ سوتے ہو، آرام کرتے ہو، ایک آپ کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، ایک وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ پر سونے کی حالت میں گزر رہی ہوتی ہے، وہ کیفیت زیادہ عجیب ہے اس کیفیت سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے فرعون کی ایک لاش وہ ہے جو تمہیں عجائب گھر میں نظر آ رہی ہے، وہ بھی عبرت کی بات ہے، لیکن ایک عالم برزخ میں فرعون پہ جو گزر رہی ہے نا، وہ چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ ہے جس پر فرعون کو صبح اور شام جلایا جاتا ہے۔ وہ جلنے والا منظر مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے۔ تو برزخ کی بھی ایک حیات ہے، برزخ کی بھی ایک زندگی ہے، قبرستان کے نیچے آگ بھی ہے، اور اللہ نے جنت کے باغات بھی رکھے ہیں اس میں، جو مردے کے اوپر جو کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔
ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قبر کے اندر کے حالات کو دیکھ لو تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، یہ حال ہو جائے۔ تو دنیا کے بارے میں یہ تصور بٹھانا کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کھوپڑی میں بیٹھے گی، یہ بات دو کام کرنے سے، ورنہ یہ بات کھوپڑی میں بیٹھے گی نہیں۔ ایک تو روزانہ سوچنا چاہیے اور موت کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے، قبرستان بار بار جانا چاہیے۔ اس عمل سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکر الآخرہ، میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا۔ لوگ پہلے بدعتیں کرتے تھے، وہاں شرک ہوتا تھا، فرمایا اب تمہیں اجازت دے رہا ہوں اس لیے کہ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ کل ہم نے بھی لیٹنا ہے یہاں پہ۔ دوسرا کام جس سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، سورہ آل عمران میں اللہ کا ارشاد فرمایا کہ نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں دو کاموں کی وجہ سے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسهم، اور ایک اپنے آپ کو دین پر مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دل سے دنیا کی دولت کی محبت نکالنے کے لیے۔ یہ جو نوٹ ہوتے ہیں نا، نوٹ کڑک کڑک، پہلے زمانے میں صوفیاء کرام اپنے مریدوں کے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ان سے نوٹوں کو جلوایا کرتے تھے۔ اب آپ نہ جلائیں، یہ ٹھیک عمل نہیں، پہلے ایسا علاج ہوتا تھا، جی جلائیں گے بھی نہیں، تو وہ ایسے جلواتے تھے۔ ہمارے حضرت پورا وہ بتایا کرتے تھے نا کہ جیسے 5000 کا کڑک نوٹ لیا، اب جان اٹکی بھی ہے نا اس 5000 کے نوٹ، تو ادھر سے آگ لگائی نا کنارے سے، آہستہ آہستہ، ایک دم سے نہیں جلا دیا، آہستہ آہستہ، اور اس کو جلتے ہوا دیکھیں تو وہ ادھر جلے گا، ادھر اندر سے کیا جلے گا؟ دل۔ تو جب دل اندر سے جلے گا نا تو جلنے سے جراثیم آپ کو پتہ ہے کیا ہو جاتے ہیں، تو دل کے اندر جتنے وہ نوٹوں کی محبت کے جراثیم تھے اور محبت کے جو گٹر ابل رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم۔ یہ کام آپ نہ کریں، جائز بھی نہیں ہے، لیکن پہلے بعض صوفیہ کرام یہ کروایا کرتے تھے تاکہ اس کے وہ پہلے پتہ ہے کیسے اصلاح ہوتی تھی، مرید کو دیکھتے تھے اس کمبخت کی بیماری ہے کیا، شیخ ٹریس کرتا، آبزرو کرتا تھا کہ اس میں مسئلہ ہے کیا، وہ کہتے تھے یہ نماز تو پڑھتا ہے، یہ جناب رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر فالٹ یہ کہ یہ نوٹوں سے بہت زیادہ محبت کر کے بیٹھا ہو، اس کو پیسوں کا نقصان برداشت نہیں ہوتا۔ پھر شیخ اور مرشد یہ کرتے تھے اس کے دل سے پیسے کی محبت نکلواؤ۔ اب تو بہت سے شیخ، سب نہیں، اچھے تو ہر جگہ ہیں، بہت سے شیخوں کے دل میں جتنی پیسوں کی محبت ہوتی ہے اتنی تو مریدوں کے دل میں نہیں ہوتی۔ شیخ اپنے مرید کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، کمبخت نے 6 سال ہو گئے آج تک ہدیے کے نام پہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ آج خرچ کرنے کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے دو، صحیح ہے نا؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بڑا بھائی چھوٹے کو سمجھا رہا ہو یا چھوٹے بڑا کو سمجھا رہا ہو کہ اسلام میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے مجھے پیسے دو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے پیسے۔ بیوی شوہر کو جب سمجھا رہی ہوتی ہے کہ انسان کو سخی ہونا چاہیے، کھلا ہاتھ ہونا چاہیے، اس کا مطلب پیسے نکالو۔ شوہر بیوی کو جب سمجھا رہا ہو قناعت اسلام میں بہت زبردست چیز، اتنا مت ہاتھ پھیلاؤ کہ کل قرضہ لو، اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے پیسے مت مانگو، 5 روپے بھی نہیں دوں گا میں، تبھی تو نصیحت کا اثر نہیں ہوتا نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اپنے لیے سخاوت ہونی چاہیے، دوسرے کے لیے قناعت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں معاملہ کیا چل رہا ہے؟ الٹا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، تثبیتا من انفسہم، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے۔ اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ بھی۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا۔ آج اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حیرت اس پر ہوتی ہے، کنجوسی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ پھر جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں لوگ ان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس کے پاس یہ کپڑے کہاں سے آئے، یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا۔ بھائی ہر آدمی تو ضروری نہیں کہ کنجوس ہونا، بعض لوگوں کو اللہ دیتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ آج اپنے اوپر خرچ کرنا بھی ایک مصیبت بن گیا ہے۔ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شحیح اور ایک ہوتا ہے بخیل۔ بخیل کہتے ہیں جس کی جیب سے دوسرے کے لیے روکڑا نہ نکلے، اور شحیح کہتے ہیں اپنے لیے بھی نہیں پیسے نکلتے، وہ چائنا والوں کی طرح قبر میں لے کے جاتا ہے۔ وہ ملیشیا میں قبرستان ہے، وہاں کروڑ پتی لوگ جب دفن ہوتے ہیں تو دیگوں میں اپنے ساتھ پیسہ لے کے قبر میں جاتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ایسی بہت سی ویڈیو ہیں کہ پورے سونے چاندی کے ساتھ دفن ہوئے ہیں، بہت ہیں ایسی۔ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مسافر خانہ ہے، میری مثال اس سوار کی طرح ہے، کراکب استظل تحت شجرہ، ایک مسافر سفر کرتے کرتے درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو، تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کے لیے، اس کے بعد اس نے موو کرنا ہے یہاں سے،
بھائی ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے, لاکھوں کروڑ, یہ دنیا بنے ہوئے تو پتہ نہیں کروڑوں سال ہو گئے, آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال, نوح علیہ السلام 950 سال تو خالی تبلیغ کی ہے انہوں نے. ہماری اوقات کیا ہے, جمعہ 8 دن ہوئے ہم لوگ کو دنیا میں آئے ہوئے, اور جانے میں بھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس. گھبرائے نہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا کہ آپ کہیں یار جمعہ 8 دن نہیں اور 4 دن رہ گئے جانے میں. یہ حقیقت ہے. موت سے ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے, موت سے دوستی لگانے کا فائدہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. صدقات و خیرات کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ختم ہوگی اور اس سے دنیا میں سکون ملے گا, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. دیکھو کسی کو کسی سے عشق ہو گیا اور اس عشق کی مراد پوری نہیں ہو رہی, تو سکون کے لیے کیا کہا جائے گا؟ اس سے تعلق ختم کر دو, یہی کہا جائے گا نا, دوستی ختم کر دو تاکہ عشق ختم ہو جائے. اس وقت ڈپریشن اور اسٹریس کا سب سے بڑا سبب دنیا کی محبت ہے. انسان چاہتے ہیں میری ساری خواہشات پوری ہوں, موت کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. تو اس کا حل یہ کہ اس محبت کو ختم کرو. مسافر خانہ بول بول کے ختم کرو, مسافر خانہ ہے بھائی, مر جائیں گے آج نہیں تو کل مریں گے. وہ فلاں مر گیا تو اللہ مغفرت فرمائے, سب نے مرنا ہے بھائی, بس مر گیا تو کیا ہوا, آج ہم نے کل ہم نے مرنا ہے, کل آپ نے مرنا ہے, سب نے مرنا ہے. قبرستان تو ایسے ہی آباد ہوں گے. اصل تو ہماری وہ 6 فٹ کی, دیکھو راحت اندھوری کا شعر میں نے لائیو سنا تھا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موش تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا, او کما قال, کہ 2 گز صحیح ہے اور میری ملکیت تو ہے نا. تو یہ شعر میں نے سنا, اور ابھی راحت اندھوری کہاں ہے؟ اسی 2 گز کی زمین میں. جب وبا آئی تھی کرونا کی تو راحت اندھوری کا شعر آیا تھا کچھ اس وبا کے بارے میں, اور اسی وبا سے راحت اندھوری کا انتقال ہوا کرونا میں. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تو آدمی بتا رہا ہوتا ہے اور لیٹا ہوا ہوتا ہے قبر میں, تو سب مر مر کے بھر رہے ہیں قبریں, جا رہے ہیں دنیا سے. تو اس کا استحضار کرنا چاہیے اور دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے وہ نوٹ خرچ کریں جس پر آپ کا دل سب سے زیادہ اٹکا ہوا ہو. سمجھتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جس میں صدقہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہو. بات آ رہی ہے؟ صدقہ کرنے کا, بولو بھائی, دل نہیں چاہ, وہ نکالو جیب. اور صحابہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ کہاں خرچ کریں. نبی نے فرمایا, ہاں پہلا فائدہ میں بتا دوں کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے. دوسرا فائدہ ذہن کو سکون ملتا ہے, ڈپریشن اسٹریس ختم ہوتی ہے. تیسرا فائدہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. گناہ انسان سے ہو جائے اللہ غضبناک ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا آگ سے بچو, اگرچہ کھجور کا ایک دانہ صدقہ کر کے ہی ہو, کچھ نہ کچھ کرو صدقہ تاکہ اللہ کا غضب کیا ہو؟ ٹھنڈا. تو بہت سارے ہیں. رمضان میں چونکہ نبی سخاوت کا دریا بنا کرتے تھے تو رمضان میں زیادہ کرنا ہے. کرنا کہاں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. سب سے پہلا حق اسلام نے آپ کے غریب ترین رشتہ داروں کا بنایا. آج کل غریب لوگ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں نہیں. پہلے میں یہ بتا دوں, آپ غریب تلاش کرنا مشکل کا ہیں, لیکن اتنے آسانی سے نہیں ملتے, اس میں فراڈ ہی زیادہ ملتے ہیں. تو اگر رشتہ داروں میں کوئی واقعی مستحق ہے تو جنت کمانے کا اس سے بہتر موقع آپ کے پاس نہیں ہے. کہ آگ سے وہ بچے گا اور جنت میں وہ جائے گا جو فرائض و واجبات پورے کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچے. وہ یہ اصول اور ضابطہ ہے. کبھی کبھار اللہ ان اصولوں کے خلاف کسی کو ویسے ہی بخش دیتے ہیں یا چھوٹی سی نیکی کام آ جاتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ کو اس پہ ترس آیا, اللہ نے بخش دیا. یہ قانون نہیں ہے, یہ ضابطہ نہیں ہے, یہ ایک اللہ کی قدرت ہے. جو جیسے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل گئی, ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل کے بھی بچ گئے. تو یہ ایسا ایک واقعہ ہے. ہم اس قسم کی حدیثوں سے استدلال کر کے گناہ پہ جری ہوتے ہیں کہ یار وہ ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا تھا, اس کے اللہ نے سارے گناہ بخش دیے, تو میں تو صبح پوری سبیل کھول کے بیٹھا ہوا ہوں, میں تو صبح شام کتے کے مالک کو بھی پانی پلا رہا ہوتا ہوں. اب جو بہنوں کی وراثت کم بخت کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھتا کہ اصول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی کا مال کھاتا ہے, قانون قرآن میں الگ بیان کیا ہے, اللہ کی قدرت اور رحمت کے واقعات الگ سے بیان کیے. قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے. جو الگ سے قدرت کے واقعات اور معجزے ہیں اور جو کرامتیں ہیں وہ اصول نہیں ہے, وہ کرائیٹیریا نہیں ہے, وہ معیار نہیں ہے. اصول اور ضابطے جو ہے وہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں. زندگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے. زندگی معجزوں کو, کرامتوں کو اور اللہ کی رحمت کے جو استثنائی واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کے نہیں گزارنی ہے. کاش یہ بات کسی طرح سے کھوپڑی میں بیٹھ جائے ہم سب کی. جس کو دیکھو وہ سمجھتا ہے رمضان میں بخشا جاؤں گا, میں بالکل رمضان میں نیٹ کلین ہو جاؤں گا, چاہے اس کا عید کے دن فلم دیکھنے کا پروگرام ہو, چاہے وہ انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھ رہا ہو, لیکن وہ کتوں کو پانی پلا کے خوش ہو رہا ہوگا.
ساری رات بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھے گا, صبح 2 کتوں کو روٹی ڈال دے گا اور حدیث سنائے گا کہ جی وہ ایک کتے کو بخش دیا تھا تو میں تو 6 کتوں کو پانی پلا چکا ہوں اب تک. تو بھائی یہ اصول تھوڑی ہے, تو ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا. قانون قرآن میں دیکھو بار بار, یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے قرآن یہ قانون بیان کیا ہے. ان الذین یکسبون الاثم, اللہ فرماتے ہیں یقیناً, قاعدہ یہی یقیناً انا کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے, جو لوگ گناہ کما رہے ہیں سیجزون, بہت بڑی دھمکی, ان قریب ان کو بدلہ دیا جانے والا ہے. اس خوش فہمی میں نہ رکھنا, نہ رہنا کہ 2 کتوں کو پانی پلا دیا تو جیسے اس کو بخش دیا تھا تو میں بھی بخش دوں گا. میں قانون نہیں ہے میرا, وہ قدرت ہے, وہ قدرت ہے, تاکہ تم یقینی طور پر جہنم کے فتوے لوگوں پہ نہ لگاؤ. ایسا بھی ہو جاتا ہے, اللہ ایسے بھی بخش دیتا ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے. بھائی اصول نہیں ہے یہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں بہت سے نمازی, بہت سے روزے دار بھی جہنم میں جائیں گے. تو صرف نماز پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے, صرف روزے رکھ لینا بھی کافی نہیں ہے. حدیث میں بڑی وعیدیں ہیں وراثت کھانے پر, یتیموں کا مال کھانے پر. کھا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے, کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. صبح و شام جھوٹ چل رہا ہے, باپ سے الگ جھوٹ, بیوی سے الگ جھوٹ, دفتر میں باس سے الگ جھوٹ, کسٹمر سے الگ جھوٹ. 27ویں رات کو سمجھتے ہیں بخشش ہو جائے گی, لازمی ہو جائے گی. رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے, اے اللہ معاف کر دے, آج 27ویں رات ہے تو بخشا جائیں گے. بھائی اصول یہ نہیں ہے. 27ویں رات میں بھی, لیلۃ القدر میں بھی اسی کی بخشش ہوگی جو رو کر اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لے اور آئندہ اللہ سے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے. قانون یہ ہے کہ 27ویں میں بھی اسی کی بخشش ہوگی. قیامت کا میزان کہاں لگے گا, کیسے لگے گا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں. دیکھو برزخ کی جو باتیں ہیں نا, یا قیامت کی جو باتیں ہیں, چونکہ وہ یہ دنیا نہیں ہوگی تو اس کی پوری کیفیت ہمیں نہ بتائی ہے نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے. اس لیے اس کی پوری کیفیت کو جاننے کی کوشش کرنا ایک فضول حرکت ہے. اب مثال کے طور پر جہنم کے اوپر جو پل ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. وہ پل کیا ہے؟ وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے ہو. اللہ اسی کو ایک صورت اور شکل دے کے پل پہ قائم کر دیں گے, پل بنا دیں گے. تو کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے دنیا میں؟ ظاہر ہے نہیں دی جا سکتی. تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, اور جو نہیں بتایا گیا ہم اس کی تفتیش میں نہیں جاتے. جو ہمارے کام کی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین نے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ روح جو ہماری باڈی میں روح ہوتی ہے نا, جس کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی, اللہ کا ایک حکم ہے. اب یہ پورا ایکسپلین تھوڑی کیا اللہ تعالیٰ نے, اور اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے ہمیں پورا ایکسپلین تو کیا نہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے, تو نے تو کہہ دیا میرا حکم ہے بس. آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے, روح کا جواب پورا نہیں دیا, اس کا جواب دیا کہ میں نے پورا جواب کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے نا, اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے. علم ہے تمہارے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو. تو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے دماغ کی, اس کیپیسٹی کے حساب سے اتنا جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے. جب وہ باڈی میں ہوتا ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں, باڈی سے نکلتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. اور عجیب بات ہے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی, اب تک وہ بھی روح کو یعنی زندگی اور حیات کو ایکسپلین نہیں کر سکی ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ میڈیکل سائنس کا علم جو ہمارے پاس ہے, ڈاکٹروں کے پاس ہے, وہ بھی بہت تھوڑا ہے, اتنا تھوڑا ہے. یہ جو جینز کا علم ہے نا, جین جس میں ڈاکٹر گھسے ہوئے اندر, ایک جینیٹک سائنس کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا آسٹریلیا میں کہ اس میں 2% کا تو ہمیں پتا چلا ہے, وہ بھی 100% نہیں, 98% کا تو کخ بھی پتا نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جو ہم جب آدمی کے سیل کو توڑتے چلے جاتے ہیں نا, تو ہماری جو بنیادی اکائی ہے باڈی کی وہ سیل کہلاتی ہے نا, جس اینٹوں سے ہماری باڈی بنتی ہے. اس سیل میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے, مرکزہ ہوتا ہے, جیسے انڈے میں نا, انڈا بھی سب سے بڑا سیل ہے, ایک سائٹوپلازم ہے, اس کے اندر زردی ہے جو نیوکلیس ہے. تو ایسے ہی ہماری باڈی کو بھی آپ توڑتے چلے جائیں گے تو ایک اکائی آئے گی, ایک یونٹ آئے گی جس کو سیل کہا جاتا ہے. پھر اس کو بھی آپ توڑیں گے تو نیوکلیس کے اندر بہت زیادہ فنٹر نہ بنے. تو ابھی تک زندگی ہی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکا یہ زندگی کیا چیز ہوتی. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں, کانوں سے سن رہا ہوں, روبوٹ بھی دیکھتا ہے, محسوس نہیں کرتا ہے. وہ تو محسوس کرنے کا نام کیا ہے؟ حیات. یہ حیات کھوپڑی سے اوپر کی چیز ہے بھائی. یہ اسی کو اللہ نے کہا میرا حکم ہے.
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، اللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے اپنی روح پھونک دی، زندہ ہو گئے۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، جب انسان مرتا ہے تو پوری باڈی تو ویسے ہی ہوتی ہے، سب کچھ وہی پارٹس وارٹس بنے ہوئے، تو ہل کیوں نہیں رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے چونکہ دل نہیں حرکت کر رہا تو دل حرکت کرا دو اس کا۔ ماں کے پیٹ میں کیسے دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے بھائی فرسٹ ٹائم؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، ہوائی باتیں نہیں کر رہا، کہ جب پہلی دفعہ ماں کے پیٹ میں بچے کا دل دھڑکتا ہے تو کیوں دھڑکتا ہے؟ پہلی دفعہ کس نے دھڑکایا؟ میڈیکل سائنس اس بات کو بیان کرنے سے اب تک عاجز ہے، سمجھتے ہو؟ دیکھو اب کیوں دھڑک رہا ہے اب تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں، ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے، الیکٹریسٹی سے کام ہو رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ کرنٹ کے الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ اتنا دھڑکتا نہیں جتنا بل آتا۔ اور گیس پہ چل رہے ہوتے ابھی ہم سب، اب گیس بھی گئی تو سلنڈر لگائے ہوئے ہوتے دل دھڑکانے کے لیے ہم لوگوں نے۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کہ الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں اللہ نے وہ چیزیں نہیں دی۔ پنکھا کے الیکٹرک کے ہاتھ میں، لیکن جو ہوائیں چلتی ہیں وہ کے الیکٹرک کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہب سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں کہ میری ہوائیں بھی ہیں، ٹھیک، باہر نکل جا سین میں منجی ڈال کے لیٹ جا۔ منجی کا فائدہ یہ ہوگا نیچے سے بھی ہوا لگے گی۔ مولٹی فوم والوں نے جو گدے بنائے اوپر سے لگے گی، نیچے سے نہیں لگے گی۔ تو مولٹی فوم کے گدے پہ جب آپ لیٹیں گے تو کے الیکٹرک والوں کے محتاج ہوں گے، وہ پنکھا چلائیں گے تو ہوا لگے گی، ادروائز نہیں۔ لیکن اگر آپ منجی پہ لیٹیں، چارپائیوں پہ لیٹیں، تو بھائی اس میں سے آٹومیٹیکلی جب ہوا چلے گی تو چاروں طرف سے آپ کو ہوا لگے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کا محتاج نہ بناؤ، قدرتی ماحول میں رہنے کی عادت ڈالو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں سعودی عرب میں 2 مہینے رہا، ایئر کنڈیشن ہی میں رہتے ہیں، میرا دماغ خراب ہو گیا وہاں، میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں آیا گھر میں 2 مہینے بعد، جب میں آیا نا، میں نے پنکھا چلا کے لیٹا یار، کھڑکیاں کھول دی کمروں کی، خدا کی قسم جو نیچرل میں مزہ ہے نا وہ آرٹیفیشل میں نہیں۔ پتہ نہیں لوگ 24 گھنٹے اے سی میں پڑھتے کیوں نہیں ہیں، عجیب ذہنی کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے، عادی ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو عادی کیا ہی نہیں ایئر کنڈیشن کا۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں تو آتا ہوں، میں آیا، میں نے گھر کے چاروں کھڑکیاں مڑکیاں کھولی، آرام سے گھر ایسا بنایا کہ کھڑکیاں کھول کے بے پردگی نہ ہو۔ آج کل گھر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کھڑکی کھول سکتا ہے آدمی، نہ کہیں صحن میں لیٹ سکتا ہے، تو اس سے یہ جو نیچرل لائف ہے نا یہ سکون دیتی ہے انسان کو۔ پنکھے کی بھی اپنا مزہ ہے بھائی، اگرچہ پنکھا نیچرل نہیں ہے لیکن اس کو ڈنگ 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 کی آواز کا اپنا مزہ ہے۔ ابھی تمہیں اگرچہ تم لوگ دین سننے کے آئے تو تھوڑی سی باتیں بھی سن لو نا۔ میں جب جاپان گیا نا ابھی، تو مجھے جو کمرہ دیا ارشاد بھائی نے، وہ اس میں سردیاں تھی تو پنکھا تو چلا نہیں سکتے تھے، اب ہیٹر چلاتے تو مجھے ہیٹر سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو ہیٹر ہوتا ہے نا ایئر کنڈیشن میں، جو ہیٹر بھی چلتا ہے نا، یہ عذاب ہے۔ یہ گیس کا ہیٹر بھی ایک عذاب ہے۔ لکڑیوں کی آگ بھی ہم نے تاپی ہے، اس میں وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو گیس کے ہیٹر میں ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ لکڑیوں کی آگ جلا دو نا کمرے میں، اس سے جو ہیٹ ملتی ہے اس سے آدمی اسٹریس ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ یہ جو گیس کا ہیٹر ہے نا یہ عجیب سی چیز ہے یہ۔ تو میں نے کہا بھائی ہیٹر نہیں چلاؤ، نہ اے سی والا ہیٹر چلاؤ اور نہ گیس والا۔ اب سردی بہت ہے تو ڈبل رضائی لے لیں گے ہم، کوئی بات نہیں۔ اب جب ڈبل رضائی لے رہے ہیں تو اب پنکھے بھی نہیں چل رہے، ہیٹر بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں، تو آواز، اب کوئی ذرا سا ٹھک ہو آواز آتی ہے۔ ساتھ میں ان کے بچے تو بات چیت کریں گے، شور شرابہ کریں گے، نیند ہی نہیں آ رہی۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا مجھے تو پنکھا چلانا ہے، پنکھا تھا ہی نہیں، سوری، جاپان میں سرد علاقوں میں تھوڑی پنکھے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا یار یوٹیوب ہر بیماری کا علاج ہے، مجھے چاہیے پنکھے کی کڑنگ کڑنگ آواز، ہم تو عادی ہیں اس کے کڑنگ کڑنگ آواز سے، گڑنگ گڑنگ ایسے۔ پنکھا جتنا بیکار ہوگا نا اتنا اچھی لوری سناتا ہے، پنکھا جتنا خراب ہوگا نا کڑنگ گڑنگ 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 ایک فریکوینسی کے ساتھ وہ گڑنگ گڑنگ کرتا ہے، اس کا اپنا مزہ ہے یار۔ بچپن یاد آتا ہے، بچپن یاد آتا ہے۔ پہلے بڑے آڑے ترچے پنکھے ہوا کرتے تھے نا، گڑنگ 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 گھوم رہے ہوتے تھے، لگتا تھا یہ ہم پہ گر جائے گا۔ اور ایک دفعہ میں نے پنکھا گرتا ہوا بھی دیکھا ہے، پنکھا ایسے کھڑا ہوا تھا، گڑنگ 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 گھومنے کا بھی گرے گا، وہ گر گیا تھوڑی دیر میں، خیر بچ گئے ہم۔ تو میں نے کیا کیا، یوٹیوب پہ لکھا فین وائس فار سلیپنگ، تو یوٹیوب پہ آ گئی پنکھے کی آواز، میں نے لگایا زور سے، گہری، اب شور شرابہ، اور مجھے تھوڑی دیر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ یوٹیوب پہ اوریجنل نہیں ہے، لیکن 5 سے 10 منٹ کے بعد نا آپ کو لگے گا واقعی پنکھا چل رہا ہے۔ تو اب وہ شور بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، میری صحت، میں سمجھ رہا ہوں پنکھا چل رہا ہے۔ یہ یوٹیوب پہ ڈالا اس لیے ہے، اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے، جب سے ہم نے یہ پنکھا چلایا نا یوٹیوب، گوروں کے کمنٹس تھے کہ بزے کی نیند آ رہی۔ اچھا اس میں پھر ایسی ویڈیوز میں بارش ہو رہی ہے، بعض دفعہ بارش میں بھی بڑا سکون ملتا ہے، بارش ہو رہی ہو نا، تھاڑ بجلی کڑک رہی ہے، بڑی گہری نیند آتی ہے، یہ نیچرل ہے، ایک نیچرل ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں تو نیچر سے لو کرنے والا آدمی ہوں، مجھے نیچر سے محبت ہے، تبھی تو شادیاں کی ہوئی ہیں، مرغیاں پالی ہوئی ہیں، یہ سب نیچر ہے۔
तुम लोग को लैंड क्रूजर और ये नेचर नहीं है रीवो, ये जरूरत है। नेचर ये है कि बकरी का दूध, मुर्गियां, बेगम, बच्चे, पंखे, गड़ंग गड़ंग, गड़ंग भी नेचर नहीं है, लेकिन पुराना जमाना तो याद आता है ना, सही है ना। एयर कंडीशन नेचर नहीं है, कंबल नेचर नहीं है, रजाई सदियों से इंसान, मैं कंबल में नहीं सोता कभी। आप देख ले, मैं जहां भी जाता हूं बोलता हूं भाई रजाई चाहिए। रजाई का एक वेट होता है, सर्दियों में जब रजाई लिहाफ ऊपर लेते हो उसका अपना मजा है, कंबल में वो मजा नहीं है। दूसरा, कंबल में गड़बड़ क्या होती है, वो करंट मारता है, बालों से चिपक रहा है, बाल चिपक रहे हैं, अबे एक टेंशन है। फिर उसके अंदर गर्दो गुबार अटकती है, आपको पता नहीं होता, उसकी सफाई आसान नहीं होती कंबल की, तो कंबल कंबल हो जाता है आपको। तो इसलिए मैंने अपने लिए घर में रजाई रखी हुई है, ज्यादा सर्दी होगी डबल रजाई। कहीं भी जाता हूं मेहमानों से बोलता हूं, मेजबान से बोलता हूं मुझे रजाई लगा दो, कंबल नहीं। तो रजाई में वेट ना, शदीद सर्दी में रजाई का जो वजन होता है ना आपके ऊपर आता है, बड़ा मजा है उसमें भाई। तो वो क्या किया हमने, यूट्यूब पे पंखा लगा लिया, कड़ंग कड़ंग आवाज आ रही है, बड़े मजे से मैं पंखा लगा के सो गया। अब जब वो सुबह मुझे उठाने के लिए आए तो कह रहे ये मोबाइल में क्या शोर हो रहा है मुफ्ती साहब, क्या कि पूरी रात आप मोबाइल देखते रहे हो, सोए नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं पंखा चला के सोया, मैं पंखा चला के सोया। फिर क्या हुआ कि अब वो बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं कहता हूँ करते रहो शोर, मुझे परवाह नहीं है, मैं पंखा चला रहा हूँ बहुत तेज। जब ज्यादा शोर होता था तो पंखे की आवाज क्या कर देता था, बढ़ा दे। ये बड़ी मजे की चीज है, यूट्यूब पे सर्च करें, बड़ा मजा आता है। खैर मेरे भाई, और आसान इससे अच्छा तरीके किसी का बयान लगा लो। बाज़ दफा मैं बयान लगा लेता हूँ, अपना नहीं लगाता, क्योंकि अपना लगाओ ना तो फिर वो और नींद गायब हो जाती, उसमें हंसी की बातें आती हैं, तो मैं कभी खुद अपने ही लतीफे पे हंसना शुरू कर देता हूँ। तो मैं फिर किसी बड़े बुजुर्ग का बयान लगा देता हूँ। उसका फायदा ये होता है, नॉलेज में भी इजाफा होता है, मोटिवेशन भी मिलती है, और बाज़ दफा नींद भी आ जाती है, बयान सुनते सुनते सो जाता है आदमी। ये जब करता हूं जब दिमाग चल रहा हो। आजकल सियासी हालात ने ना दिमाग का दही बना दिया है, किसी को भी टाइम पे नींद आ जाए इसका मतलब वो पागल है। उधर से फौज के खिलाफ बयान, उधर से पीटीआई के खिलाफ बयान, उधर से जेयूआई के खिलाफ बयान, उधर से मुस्लिम लीग के खिलाफ बयान, उधर से मुस्लिम लीग का जरदारी के खिलाफ बयान। वीडियोस भी देख रहे हैं, सहाफियों को भी सुन रहे हैं, उधर की सुनो उधर, इतना दिमाग की दही हो जाता है। फिर मैं बंद कर देता हूँ, दफा करो यार, हम अगले की टेंशन अपने ऊपर क्यों लें। तो इसके लिए फिर रात को पंखा चलाना, बोलो तो फिर पंखा चला के सोए। जब भी ऐसे टेंशन होना, बयान लगा दो या पंखा चलाओ। तो खैर कहां से कहां बात चली गई। तो मैं जो सवाल पूछा था कि बहुत सारी चीजें हमारी मेंटल लेवल से ऊपर की हैं, तो हमें आखिरत की जो बातें बताई गई हैं, तराजू भी लगेगा, उस तराजू की कैफियत क्या होगी, ऐसे कोई फरिश्ता यूं करके बट्टे लेके बैठा हुआ होगा तराजू के, या कोई डिजिटल तराजू होगा, क्या होगा ये हमें अब बताया तो गया। तराजू के एक पलड़े में गुनाह रखे जाएंगे, एक पलड़े में नेकियां रखी जाएंगी। बस हमारी फहम के मुताबिक बात की गई है। देखो तराजू तो ये भी है, जो आजकल थर्मामीटर भी तो एक तराजू है ना, जो टेम्परेचर को नापता है। अब 1400 साल पहले किसी को बताया जाए कि एक तराजू इजाद होगा 1400 साल के बाद, जो बुखार को नापेगा कि कितना है, तो किसी की समझ में आती है ये बात कि बुखार के एक पलड़े में लाके रखेंगे? नहीं भाई, एक जो पारा है ना, पारा वो जबान के नीचे रखा जाएगा, वो बता देगा। तो आमाल कैसे तोले जाएंगे इसकी हकीकत अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने हमें जो जितना बता दिया हम उस पर ईमान रखते हैं। पूरी कैफियत ना हमें मालूम है, ना हमें इन चीजों में पढ़ने की जरूरत। जो चीज हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जिसका ताल्लुक था उतना अल्लाह ने हमें बता दिया, और आगे हम जाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ने कहा वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हें अल्लाह ने नॉलेज बहुत कम दी है। नॉलेज का मतलब कैपेसिटी तुम्हारी नॉलेज की बहुत कम है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। यही अल्लाह के बारे में भी, अल्लाह अर्श पर है, इल्म और कुदरत के लिहाज से हर जगह है। कैसे है भाई हमें नहीं पता, इसमें हम जा नहीं सकते। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, तलाक के बाद इद्दत के दौरान औरत को निकाह का पैगाम भेजना जायज है या नहीं? हराम है बिल्कुल। नीस तलाक के बाद औरत कितने महीने इद्दत होती है? 3 मेंसेस। औरत को 3 मेंसेस आके खत्म हो जाएंगे ना तो उसकी इद्दत पूरी हो जाती है। और अगर कोई ऐसी औरत है जिसको मेंसेस आना बंद हो गए हैं, उम्र ज्यादा हो गई है, तो फिर 3 महीने। और अगर वो प्रेगनेंसी में थी, प्रेग्नेंट थी, तो बच्चे की विलादत। यहां मैं एक और मसला बयान करता चलूं। आजकल एथियस लोगों ने एक बड़ा मसला उठाया हुआ है कि इस्लाम नाबालिग बच्ची की शादी की भी इजाजत देता है, और इसको बड़ा तमाशा बना के पेश कर रहे हैं। हमारे कुछ स्कॉलर्स उनका जवाब दे रहे हैं, मगर वो जवाब गलत जवाब दे रहे हैं। अगरचे उनकी नीयत अच्छी है उन स्कॉलर्स की, इस्लाम का दिफा कर रहे हैं, लेकिन वो दिफा में इस्लाम के हुक्म को भी चेंज कर रहे हैं वो। और एक मशहूर जेहलम के साहब हैं, वो बेचारों को कुरान का पता वता है नहीं, उन्होंने तर्जमा ही गलत कर दिया कुरान की आयत का। तो सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने 28वें पारे में नाबालिग बच्ची की शादी का बाकायदा जिक्र किया है। वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़न। अल्लाह फरमाते हैं जो औरतें जिनको हैज आना बंद हो गया हो,
इरतबतुम, अगर तुम शक में हो, वो जेहलम वाली सरकार ने इरतबतुम ही को गलत मतलब कर दिया उसका। अगर तुम शक में हो कि इनकी इद्दत कैसे पूरी होगी, तो अल्लाह कहते हैं 3 महीने हैं। वल्लाई लम यहिज़न, इसी तरह जिन औरतों को अभी तक हैज आया ही नहीं है, उनकी इद्दत भी कितनी है? 3 महीने। तो जिनको हैज आना शुरू ही नहीं होता वो नाबालिग ही होती हैं और कुछ और नहीं होती। तो ये कोई फिक़ह हनफी का नहीं है, ये चारों इमामों की यही राय है इस बारे में। चारों इमामों का इत्तिफाक है कि नाबालिग बच्ची की अगर शादी हुई तो हो जाएगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो आप मुल्हिदीन को जवाब देने का वो तरीका इख्तियार ना करें जिससे इस्लाम ही की लिमिट क्रॉस कर दें आप। इसकी बिल्कुल ऐसे मिसाल है, यानी जिन लोगों ने मुल्हिदीन को जवाब दे रहे हैं ना, कह रहे हैं नहीं ये इससे नाबालिग बच्ची मुराद नहीं है, इससे तो वो बालिग है जिसको अभी हैज आना शुरू ही नहीं हुआ हो। ऐसा नहीं है, इससे वो बच्ची मुराद है जिसको अभी हैज आना शुरू नहीं हुआ। बाकी से इतराज का जवाब क्या वो मैं अभी देता हूँ, बहुत आसान जवाब है इसका, इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके जवाब में। वो जवाब मैं अभी देता हूँ आपको। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब गैर मुस्लिमों ने इस्लाम पे एतराज किया ना, 4 बीवियां इस्लाम में इजाजत है, तो बाज स्कॉलर ने, गामदी साहब ने क्या किया, एक्चुअली करके उस 4 बीवियों का ही बेड़ा गर्क कर दिया। एक्चुअली वो तो उस वक्त इजाजत दी गई थी जब मर्द बहुत जंगों में थोड़े रह जाते थे, औरतें बहुत होती थी, खास स्पेसिफिक सूरतों में। अदरवाइज ये कोई काबिल तारीफ नहीं है। हालांकि ये जवाब गलत है। आप गैर मुस्लिम को मुतमईन करने के लिए, अगरचे आपकी नीयत अच्छी होगी कि भाई इस्लाम पर एतराज उठ रहा है तो उसका जवाब दे दिया जाए, नीयत पे हम शुबा नहीं करते, लेकिन ये जवाब गलत है। 4 शादियां, पूरी उम्मत का इजमा है कि जंगों में मर्द कम हो या ज्यादा हो, इससे कोई फर्क बोलो नहीं पड़ता, इजाजत है हमेशा से। आज इजमा उम्मत है ये। तो इसमें गैर मुस्लिमों को आप मुतमईन करने के लिए ऐसा जवाब देना शुरू कर दें कि इस्लाम ही को चेंज कर दें, ये तरीका ठीक नहीं है। वो कभी भी मुतमईन नहीं होंगे। अगर आपने हर चीज को अपनी अकल से ही फैसला करना है तो फिर यूनाइटेड नेशन को आप अपना खुदा बनाएं, आप उससे पूछें। वहां बड़े बड़े माहिरीन बैठे होते हैं, अकल से फैसला कर रहे होते हैं क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। जब वही की तालीमात सामने आती हैं तो कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो आपकी अकल के मुताबिक होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपकी अकल को समझ में नहीं आ रही होंगी। वहां आपको अल्लाह के सामने हथियार डालने पड़ेंगे। अगर सब कुछ अकल से ही पूछना है तो अल्लाह रसूल की आपको फिर जरूरत क्या है? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? फिर तो होमोसेक्सुअलिटी को भी अकल से आप कैसे गलत साबित करोगे? कहेंगे जब उसका वसीम का दिल कर रहा है फलाने के पास जाने का, तो दोनों जब राजी हैं तो किसी तीसरे को क्या तकलीफ हो रही है? आप अकल से कैसे गलत करार दोगे? और हो सकता है 100 साल के बाद जाके ना, जब ये होमोसेक्सुअलिटी सोसाइटी में बहुत आम हो जाएगी, तो यही इस्लाम जिसने होमोसेक्सुअलिटी को हराम करार दिया है, यही हराम करार देना ही दुनिया की नजर में इस्लाम के लिए एक ऐब बन जाएगा कि देखो एक चीज इतने लोग कर रहे हैं, खुश हैं, उनकी डिप्रेशन दूर हो रही है, स्ट्रेस दूर हो रही है, इस्लाम बिला वजह उनको क्यों रोक रहा है? इसमें क्या खराबी है? तो आप कैसे साबित करोगे क्या खराबी है? तो इसलिए इस्लाम में सिर्फ हनफियों के यहाँ नहीं है। वो झेलम वाली सरकार ने बोला है कि हनफियों ने, और पता नहीं इस तरह की जो उनकी आदत है। एक तो मेरे से झेलम वाली सरकार का पूरा बयान कभी सुना ही नहीं आता, टू द पॉइंट बात कम होती है, और उसमें अशरफ अली रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, फलाना रसूलुल्लाह, देवबंदी, बरेलवी, वो भाई आप जब कोई इल्मी बात रिकॉर्ड करवा रहे हो टू द पॉइंट बात करो आप, ताकि अगला भी सुन सके आपकी बात को। तो मैंने वो सुना है बड़ी मुश्किल से, तो उसमें झेलम वाली सरकार ने तर्जमा भी गलत किया है, और जो चीज इनकी मर्जी के खिलाफ होती है वो हनफियों के खाते में डाल दी जाती है कि हनफी ये कहते हैं, हालांकि हनफी नहीं कह रहे होते, सभी कह रहे होते। तो ये इजमाई मसला है कि नाबालिग बच्ची की शादी भी क्या है, जायज है, हाँ काबिल तारीफ नहीं है। अब मैं इसकी एक इल्जामी जवाब देता हूं। देखो, नाबालिग बच्ची हो या बालिग बच्ची हो, रुखसती के काबिल अगर उसकी बॉडी है, मेंटली और फिजिकली वो इस काबिल है कि शौहर उससे हम बिस्तरी कर सके, तो लड़की बालिग हो या नाबालिग हो दोनों की रुखसती जायज है। और अगर लड़की फिजिकल ग्रोथ नहीं हुई है या मेंटली ग्रोथ नहीं हुई है, तो चाहे बालिग हो या नाबालिग हो, दोनों सूरतों में उसकी रुखसती नाजायज है। समझ में आ रही है? रुखसती का मदार इस पर है कि लड़की फिजिकली हम बिस्तरी के लायक हुई है और मेंटली इस काबिल हुई है कि नहीं हुई है। अगर वो फिजिकली और मेंटली इस काबिल नहीं है तो फिर उसकी रुखसती करना नाजायज है, हराम है। इसकी मिसाल ऐसे है कि 4 साल की बच्ची, दुनिया में कोई स्कॉलर ऐसा गुजरा है जिसने कुरान की इस आयत का रेफरेंस दे के ये कहा हो कि इसकी शादी जायज है या इसकी रुखसती जायज है? कोई गुजरा ऐसा दुनिया में? ना अबू हनीफा ने कहा, ना इमाम शाफी ने कहा, ना इमाम बुखारी, किसी ने भी नहीं कहा। जायज होना तो एक लॉ बयान किया है ना, लॉ। अब इंप्लीमेंट उसका किस पर होगा? भाई उसका वली है, उसके रिश्तेदार हैं, वो देखेंगे इसका इसमें फायदा भी है या नहीं है। इसकी एक मिसाल दूं कि जब भी कोई एथियस आपसे ये कहा करे ना कि इस्लाम में नाबालिग बच्ची की शादी जायज है, आप उससे कहा करो कि यूनाइटेड नेशन की नजर में 18 साल की लड़की की शादी 90 साल के बुढ़े से जायज है। यूनाइटेड नेशन में है कि ये शादी
नाजायज है, बोलो ना। मैंने यूरोप में 90 साल के बुढ़ों के साथ 18 साल की लड़कियों को देखा है घूमते हुए, और वहां घूमने का मतलब क्या होता है, रिलेशन भी है इनका, होटलों में रात गुजारते हैं। यूनाइटेड नेशन की नजर में ये इलीगल है या लीगल है, बोलो ना। लीगल है। एथियस्ट भी कहेगा लीगल है, क्यों, उसकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन अगर कोई 18 साल की लड़की हमसे पूछे कि 90 साल के बुढ़े से मैं शादी कर रही हूं, और ये कहे कि जायज है, तो हम उसको मशवरा देंगे कि कर लो? कहेंगे जायज होने का मतलब ये थोड़ी है कि करो ये काम, करो जब जब तुम्हें क्या हो, इसमें फायदा हो। तुम 18 साल की हो, 30 साल के आदमी से कर लो, 35 साल के आदमी से, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम 90 साल के बुढ़े से शादी कर रही हो। फिर भी अगर वो कर रही है, इसका मतलब ये उनका पर्सनल मामला। हो सकता है उस 90 साल के बूढ़े में उसको कुछ विरासत नजर आ रही हो कि इसका इंतकाल होने वाला है, या ये मेहर तगड़ा दे रहा है। तो इस्लाम ने नाबालिग बच्ची की शादी को जायज करार दिया, तरगीब नहीं दी है। तरगीब बुलूगत के बाद है। जायज क्यों करार दिया? बाज दफा बच्ची की ग्रोथ इतनी जबरदस्त होती है कि 13-14 साल की बच्ची देखने में 18-20 साल की लग रही होती है। बाप को ये खतरा होता है कि अगर मैंने बुलूगत तक इंतजार किया, ये देखने में अंटी लगेगी। और ये ग्राउंड रियलिटी है, मुशाहिदे पर मबनी हकीकत बयान कर रहा हूं मैं, ये मुशाहिदा है। और उसको हैज आना शुरू नहीं होता, लेकिन वो मेंटली भी हम बिस्तरी के काबिल होती है, और यानी शोहर के रिलेशन के काबिल, और फिजिकली भी काबिल होती है, इसमें कोई हरज। और बाप को ये खतरा होता है कि अगर मैंने अभी इस रिश्ते का इनकार किया तो बाद में ये रिश्ता इस जैसा रिश्ता नहीं मिलेगा मुझे। तो जब वो मेंटली भी इस काबिल है, फिजिकली भी इस काबिल है, वो भी राजी है, बाप भी राजी है, तो किसी मुल्हिद को क्यों तकलीफ हो रही है भाई इससे? मुल्हिद को तकलीफ इसलिए हो रही है कि इन लोगों का अपना खानदानी निजाम हो गया तबाहो बर्बाद। इनकी नजर में अच्छे रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। इस्लाम में अच्छे रिश्ते की बड़ी वैल्यू है। और तमाम उलमा जो नाबालिग बच्ची के निकाह की बात करते हैं ना, और इस नाबालिग से वो नाबालिग जो मेंटली और फिजिकली हेल्दी हो चुकी हो, समझते हो कि नहीं? यही वजह है कि अम्मी आयशा का निकाह 6 साल में हुआ, रुखसती 6 साल में नहीं हुई है, रुखसती 9 साल में, क्योंकि बालिग हो चुकी थी, मेंटली भी और फिजिकली भी बालिग हो चुकी थी, वो हो चुकी थी, इसलिए 9 साल में। और अगर हजरत अबू बकर देखते कि ये 9 साल में इनकी ग्रोथ नहीं हुई है तो वो ना करते रुखसती, क्योंकि मदार इस पर नहीं है कि बालिग हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, मदार इस पर है कि उसकी जो जिस्मानी और मेंटली जो हेल्थ है, उस ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा, उसमें वो मिचोर हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। कितनी लड़कियां 18 साल की उम्र में भी हम कहते हैं इनकी शादी ना करो। अब कोई माँ बाप ये कहें कि अल्लाह ताला ने तो इजाजत दी है जल्द शादी की, हम कहते हैं जी है, ओवरऑल इजाजत है, लेकिन आपकी बच्ची मेंटली जो है ना वो ससुराल को अभी नहीं संभाल सकती। तभी तो मैं कहता हूं बच्ची बालिग होते ही शादी करो, बशर्ते के आगे आपको ससुराल ऐसा मिल रहा हो जो उसको बच्चों की तरह रखे, उसके पर वो जिम्मेदारियां ना डाले जो एक बड़ी मिचोर औरत की जिम्मेदारी होती। मैंने जब बयान किया था ना बच्ची की बालिग होते ही शादी कर दो, तो एक साहब ने कहा बालिग होते ही शादी कर देंगे, ससुराल तो बड़े जालिम भी निकलते हैं, और उसके जोड़ का रिश्ता भी ना मिले तो हम कैसे कर दें? मैंने कहा भाई जोड़ का रिश्ता ना मिले ना तो 40 साल में भी नहीं करो। ये जो हम कहते हैं कि बच्ची के बालिग होते ही शादी कर दो, ये जब है जब जोड़ का रिश्ता मिले। तो अब मैं बात को समेट रहा हूं, इस्लाम में नाबालिग बच्ची की शादी जायज है, काबिल तारीफ बोलो नहीं है। जायज क्यों है? बाज दफा जरूरत होती है, जरूरत ये होती है कि आपको ये खतरा होता है कि अगर ये इतना बेहतरीन रिश्ता है खानदान का या खानदान से बाहर का कि हमने इनकार कर दिया ना तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। जैसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर सैयदुल अंबिया का रिश्ते का इनकार कर देते अपनी बेटी के लिए, ऐन मुमकिन है बाद में वो निकाह ना होता, तो अबू बकर को अपनी बेटी के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मिलता फिर बाद में, क्योंकि रिश्ते में पलटता रहता है जहन इंसान का। आज आप कहीं करना चाह रहे हो, लड़की वाले कहते हैं 1 साल के बाद आना, उसके दौरान आपका मूड ही चेंज हो चुका होता है। तो अच्छा रिश्ता तो ऐसी चीज है फौरन पकड़ ले इंसान उसको। और इस्लाम ने लड़की के बारे में हुक्म दिया है कि गैर कुफु में निकाह ना किया जाए। गैर कुफु का क्या मतलब? लड़का लड़की के पैरेलल हो या उससे बेहतर हो, तो ये हमेशा मुयस्सर नहीं होता। अब मुल्हिद लोगों का तो कोई खानदानी निजाम ही नहीं है, इनके यहाँ बाप हो तो भी ठीक है, बाप ना हो तो भी ठीक है, फैमिली सिस्टम ही तबाह हो गया। तो इस्लाम की नजर में फैमिली सिस्टम की बहुत वैल्यू है। तो आप इस्लाम पे एतराज इस्लाम के सिस्टम को सामने रख के करें, अपने सिस्टम को सामने रख के करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपके। तो इस्लाम के सिस्टम को सामने रख के करोगे तो फिर 4 शादियां भी समझ में आएंगी। फिर ये भी समझ में आएगा कि इस्लाम ने नाबालिग बच्ची के निकाह की इजाजत क्यों दी है, और रुखसती की इजाजत उस वक्त दी है जब फिजिकली वो इस काबिल हो कि रुखसती के काबिल हो, अदरवाइज उसकी इजाजत नहीं है। और फिर ये भी है कि अगर किसी कौम में, यहाँ भी फुकाहा ने लिखा है कि अगर ये पता चल जाए ना कि बाप ने नाबालिग बच्ची का निकाह किया है, उसमें बच्ची का फायदा नहीं देखा, बच्ची का फायदा नहीं देखा, तो वो निकाह ही का लदम है।
کیونکہ یہ بچی کے فائدے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے نا بھائی, بچی کے فائدے کے لیے اجازت دی ہے کہ بھائی اگر دیر کر دی تو ایسا نہ ہو اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے. لیکن اگر قرائن سے پتا چل گیا کہ باپ نے بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, کیونکہ بعض گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے لڑکیاں بیچ رہے ہوتے ہیں, بڈھے بڈھوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں, تو اگر ایسا کہیں ثابت ہو جاتا ہے تو وہ نکاح کا لدم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ اس میں نابالغ کے تو احکام اسلام میں بہت سخت ہیں. مثال کے طور پر دیکھو, باپ نے کیا کیا, نابالغ بچے کا متولی کون ہے؟ باپ ہے. علماء کا اجماع ہے کہ باپ بچے کو جو ہدیہ ملے گا نا وہ باپ لے سکتا ہے, کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے؟ فائدہ. باپ کے قبضے سے بچے کا قبضہ شمار ہوگا, یعنی باپ اس کی طرف سے قبضہ کر سکتا ہے. لیکن بچے کی طرف سے باپ صدقہ نہیں کر سکتا بچے کی رقم میں سے, کیونکہ صدقے میں دنیا کا نقصان ہو رہا ہے, آخرت کا تو فائدہ ہے, لیکن دنیا میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بچے کا. تو بچے کے حق میں وہ تصرفات نافذ ہوں گے جس سے بچے کو فائدہ ہو رہا ہے. بچے کو جب نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ تصرفات نافذ نہیں ہوں. اور آسان مثال دیتا, باپ نے کیا کیا, بچے کے پاس مال ہے نا, باپ اس کا متولی ہے. اب کیا ہے, بچے کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, فار ایگزامپل اس کے بھائی مر گیا تھا, اس کی وراثت میں آئے یا کسی بھی طریقے سے آ گئے, یا کسی نے بچے کو ہدیہ دے دیا. اب علماء کہتے ہیں باپ جب بچے کی پراپرٹی خریدے گا نا, اس سے 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی خرید لی, خرید تو سکتا ہے, بیچ نہیں سکتا, کیونکہ پراپرٹی رکھنے میں بچے کا فائدہ ہے, بیچنے میں کیا ہے؟ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس پراپرٹی کے بیچنے میں 100% بچے کا فائدہ ہے. ایک بات. نمبر 2, غبن فاحش پہ خرید تو سکتا ہے, یعنی ایک پراپرٹی بہت سستی مل رہی تھی, کوڑیوں کے دام, باپ خرید سکتا ہے بیٹے کے لیے, لیکن بیٹے کی پراپرٹی مارکیٹ ویلیو سے کم پہ بیچے گا تو وہ کلدم ہوگا, وہ بیچنا, وہ کیا ہوگا؟ وہ بے نافذ ہی نہیں ہوگی. کورٹ میں اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے, حکومت خود کیس کرے گی کہ بھئی یہ نابالغ بچہ تھا, تمہارا بیٹا تھا, تم نے اس کی پراپرٹی 1 کروڑ کی 50 لاکھ میں کیوں بیچ دی؟ جو خریدے گا نا اس سے پیسے واپس لے کے پراپرٹی بچے کے حوالے کر دی جائے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے تمام احکام نابالغ بچے کے فیور میں جاتے ہیں. جو حکم بھی نابالغ بچے کے اگینسٹ جا رہا ہوگا, شریعت اس حکم کو کیا کر رہی ہے؟ بولو, کلدم. تو اسلام نے جو نابالغ بچے کی بھی شادی جائز ہے, بچی کی بھی جو شادی جائز قرار دی ہے نا, یہ بچے کے فیور میں ہوگی تو ہوگی, بچے کے اگینسٹ ہوگی تو نہیں ہوگی. تو بچے کے فیور میں کیا ہے؟ بچی بالغ ہو چکی, یعنی اگرچہ نابالغ ہے لیکن فزیکلی اور مینٹلی کیا ہو, وہ میچور ہو چکی ہو. نمبر 2, جہاں نکاح باپ کر رہا ہے اس میں دیکھا جائے گا بچی کا واقعی فائدہ ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے پیسے لے کے, لالچ لے کے کہیں بچی کو بھینٹ چڑھا رہا ہے. اگر ایسا کوئی تصرف ہے تو پھر نافذ نہیں ہو. اور آسان مثال دیتا ہوں, نابالغ لڑکے کی بھی شادی جائز ہے.